کلاس 9 اسلامیات، باب دوم الف، سبق نمبر 5 عقیدہ آخرت۔ اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو نہ صرف دنیاوی زندگی کے اصول سکھاتا ہے بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو موت کے بعد نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ فراہم کرتا ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں سچے مومن اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت کو بھی بنیادی اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں آخرت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف تھا کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے ان شبہات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُبْدَئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، سورۃ روم آیت نمبر 27۔ اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، اسی لیے انسانی عقل عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ اسلامیات یا ترجمہ القرآن کے حوالے سے کوئی بھی ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں یا MCQs کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو گرین ایجوکیشن ایپ انسٹال کریں اور سپر سیکشن کا حصہ بنیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ موت کے بعد کی زندگی میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں: عالم برزخ، حشر و نشر، مقام محمود اور شفاعت، حوض کوثر، میزان، جنت اور جہنم۔ عالم برزخ، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان ہونے والی چیز کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100۔ اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کے احوال انسانی اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حشر نشر، نشر کا معنی موت کے بعد زندہ کرنا، جبکہ حشر کا معنی حساب کے میدان اور پھر جنت اور دوزخ کی طرف لے جانا ہے۔ حشر میں لوگوں کے مرتبے الگ الگ ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے۔ اس دن کافر سخت آزمائش میں ہوں گے اور منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ مقام محمود اور شفاعت، شفاعت کا معنی سفارش ہے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی شفاعت ہے شفاعت کبریٰ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا، کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہے۔ دوسری شفاعت شفاعت صغریٰ ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ، علماء، شہداء، صالحین، قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ حوض کوثر،
کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور یہ اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی، اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ یہ میزان حق ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ جنت اور جہنم۔ حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہار و جبار ہونے کا مظہر ہے۔ جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ سورۃ حامیم سجدہ، آیت نمبر 31۔